الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز علماء کرام، خاص کر میرے مربی محسن، میرے استاذ مکرم حضرت مولانا انوار صاحب رحمۃ برکاتہ اور دیگر علاقے اور مساجد کے ذمہ دار، آپ کا یہ پروگرام نہایت اہم اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہے. اس طرح کے پروگرام سے، بیان سے امت میں، جوانوں میں اپنی تاریخ، اپنی اتہاس کو جاننے کا موقع ملتا ہے. اور اتہاس، تاریخ ایک میرر، ایک آئینے کی طرح ہے کہ جس طرح گاڑی چلاتے ہوئے سامنے میں ایک میرر ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، جسے ڈرائیور دیکھ کر اپنی منزل آسانی سے طے کرتا ہے اور کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوتا. ہمارے ادارے کی نہایت موقر، مستند، باذوق استاذ حضرت مولانا یحییٰ صاحب، جنہیں اللہ نے علم حدیث پر، علم فلسفہ پر، علم تاریخ پر گہری نظر دی ہے، مختصر وقتوں میں آپ کے سامنے تاریخ اور خصوصاً علماء کرام کی قربانیاں ذکر کر رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ پورے عالم پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو پورے عالم میں جب بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوا، چاہے دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے، جب بھی کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہوا تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس فتنے سے نمٹنے کے لیے اور اس ملک میں امن اور شانتی کو لانے کے لیے ہر موڑ پر علماء کرام نظر آتے ہیں. سبھی مورچے پر علماء کرام کی قربانیاں نظر آتی ہیں. اسی بنا پر جب کسی فتنے نے ہمارے دین کو مٹانا چاہا تو ان کا پہلا ایم، پہلا نشانہ یہ تھا کہ اس خطے کو، اس قوم کو، اس ملت کو علماء سے کاٹ دیا جائے، علماء سے ان کا رشتہ ختم کیا جائے، بلکہ علماء کی دوری اور نفرت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے. تبھی جا کر ہمارا منصوبہ پورا ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں آپ اسپین، اندلس کی تاریخ، اتہاس کو جانتے ہوں گے. وہاں بھی بنیادی طور پر سیاسی کشمکش تھی تو علماء سے ربط و تعلق کو کاٹا گیا. انگریزوں کے دور میں بھی یہ کوشش ہوئی اور ان کا یہ حربہ چلا کہ یہاں کی پبلک، یہاں کی عوام کو علماء سے برزن کر دیا جائے. ایک مستقل ایک لفظ دیا گیا تھا تاکہ علماء سے ان کا ربط ختم ہوگا تو یہ قوم کو جس طرح جھکائیں گے جھکتی چلی جائے گی. غرض ہر موڑ پر، ہر مورچے پر علماء کرام کی قیادت نے ملک کی حفاظت کی ہے، پورے ملک کی حفاظت کی ہے، چاہے اس ملک میں بسنے والے کتنے ہی لوگ ہوں، اور اپنے کلچر کی حفاظت کی ہے، اپنے دین و اسلام کی بھی حفاظت کی ہے. آج بھی اگر آپ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ حالات پہ نگاہ رکھیں گے اور جو حالات اور جو احوال، جو فتنے رونما ہوتے ہیں، ان تمام فتنوں کو اگر دیکھیں گے تو ہمارے علماء کرام، چاہے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے ہو، اور بھی کچھ پلیٹ فارم ہیں، اس سے آپ کو نمایاں بالکل آپ کو اس کے سامنے نظر آئیں گے.
یہ تاریخ ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں اپنے علماء سے اپنا ربط و تعلق وابستہ رکھنا چاہیے، جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ جتنا ہمارا علماء عوام سے اور عوام کا علماء کرام سے ربط اور تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہم یہاں مضبوط رہیں گے۔ اپنے کلچر، اپنے دین، اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے طور طریقے اور اپنی بنیاد کے اعتبار سے ہم مضبوط رہیں گے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ذرا علماء کرام سے اپنے ربط کو مضبوط کریں، اور علماء کی قدر ہو، اماموں کی قدر ہو، مکاتب کے اساتذہ کی قدر ہو، علماء کرام سے ربط و تعلق ہو۔ یہی ہمارے لیے حفاظت کے قلعے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے پروگرام کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام اس مسجد کے ذمہ دار کر چکے ہیں، محترم یوسف بھائی ہیں، اسماعیل بھائی ہیں اور دیگر حضرات ہیں۔ یہ تمام حضرات گاہے گاہے کسی نہ کسی مناسبت سے اس مسجد میں پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ سامنے ایک محلہ ہے، وہاں کے احباب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ الحمدللہ آپ میں بیداری ہے، آپ اپنے جوانوں کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں، دین سے، اخلاق سے، کلچر سے، تہذیب سے اور ملک کے امن و شانتی کی باتوں سے ان تمام کو آپ واقف کرانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے پروگرام کو قبول فرمائے۔ ذہن میں ایک بات اور آئی، جیسے آج اتہاس کے متعلق حضرت مولانا نے بیان کیا، انشاءاللہ آگے کا ایک پروگرام اور ہوگا جس میں اولیاء ہندوستان کے جو اولیاء کرام ہیں ان کی کیا قربانیاں تھیں، اور اس ملک میں بسنے والے جو اولیاء گزرے ہیں، اکابر گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اسی طرح سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انشاءاللہ 2-4-6 مہینے کے بعد ایک پروگرام یہاں ہماری ذمہ داری بھی کریں گے کہ اولیاء کرام کی زندگی کیا تھی اور ان کی تاریخ کیا تھی، اس ملک کو سنوارنے میں، اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کو جگمگانے میں ان کا کیا ہاتھ تھا، کیا کردار تھا۔ یہ بھی ہمارے جوانوں کو، ہمارے بڑوں کو جاننے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پروگرام قبول فرمائے۔ جو خواتین جو مستورات یہاں پر آئی ہیں، ان خواتین و مستورات سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی ہو یا ہندوستان میں دین کی نشر و اشاعت ہو یا پوری مملکت اور پورے قوم کی حفاظت ہو، ان تمام کے حفاظت کرنے والے، نشر و اشاعت کرنے والے وہی لوگ تھے جو ماؤں کے گود میں پل کر بڑے ہوئے تھے، جو ماؤں کے آنچل کے سائے میں رہ کر بڑے ہوئے، اور ابتدائی ان کی تربیت سے یہ بچے بڑے ہو کر پورے ملک کے لیے نامور بنے۔ تو آخر ان ماؤں کی تاریخ کو بھی جاننا ہے، ان ماؤں کی تاریخ کو بھی جاننا ہے جن ماں کے سائے میں اور جن ماں کے آنچل میں اور جن ماں کے گود میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو کر پورے ملک کے لیے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایسی مائیں کس طرح کی زندگی گزارتی تھی، ایسی ماؤں کا طریقہ گھر میں کیا تھا، ایسی ماؤں کا رہن سہن گھر میں کیا تھا، کہ جن کا رہن سہن، جن کا طور طریقہ دینی تھا، ایمانی تھا، نورانی تھا، رحمانی تھا۔ ان کی زبان پہ ذکر ہوا کرتا تھا، صبح صبح ان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے بچے کو مکتب روانہ کرتی تو کچھ دعا پڑھتے ہوئے روانہ کرتی۔ بچہ مکتب پڑھ کر آتا تو اپنے آنچل میں، اپنے ہاتھوں میں دعاؤں کے ساتھ وہ لیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان ماؤں کی اس دینی مزاج کی برکت سے اللہ نے ان کے سپوت کو، ان کی اولاد کو بڑا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، ملک کا نامور انسان بنایا۔ آج بھی ہماری مائیں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر چاہتی ہیں کہ ان کے گود میں پلنے والے، ان کے آنچل کے سائے میں رہنے والے، ان کے دست شفقت محبت بھرے ہاتھوں سے لقمہ کھانے والے چھوٹے چھوٹے بچے اگر آگے چل کر بڑے انسان بنے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، علاقے کے لیے اگر بڑے بننا چاہیں، تو ضروری ہوگا کہ ہماری ماں بہن کا مزاج، ان کا طور طریقہ بھی دینی ہو، اسلامی ہو، ذاکرانہ ہو، شاکرانہ ہو، ساجدانہ ہو، اللہ سے تعلق رکھنے والی زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ آئی ہوئی آج ماں بہنوں کی زندگی میں بھی تبدیلی پیدا کرے اور کچھ جذبہ، کچھ حوصلہ لے کر ہماری ماں بہنیں یہاں سے روانہ ہوں۔ اللہ اس
پروگرام کو خوب خوب قبول فرمائے، اور جن حضرات نے کوششیں کی ہیں اللہ ان کے حوصلے کو خوب بلند فرمائے۔ کیسے نماز میں بیٹھتے اس طرح بیٹھ جائیں گے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا مع دوامك، اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء، اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا يا أرحم الراحمين، اللهم إني أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال الحزن بالذليل، أدعوك دعاء الخائف الزرير، دعاء من خاضت لك رقبته وفازت لك عبرته وزل لك جسمه ورغب لك أنفه، رب لا تجعلني بدعائك شقيا، رب لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما، جان کر بے جانے اللہ جتنے گناہ ہو گئے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یاد ہو اسے معاف فرما، اللہ بھول گئے ہو اسے معاف فرما، سفر میں ہو اسے معاف فرما، حضر میں ہو اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، رب کریم تیرے پاکیزہ گھر میں آئے ہوئے ہیں اللہ، تیرے نورانی رحمانی گھر میں بیٹھے ہیں اللہ، مگر میرا دل تو ظلماتی ہے اللہ، ہمارے دل کی ظلمتوں کو دور فرما دے، تاریکی گناہ کے دھبوں کو ختم فرما دے اللہ، ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت و معرفت کے لیے قبول فرما، خوف و خشیت کے لیے قبول فرما، ربط و تعلق کے لیے قبول فرما، انوار و تجلیات کے لیے قبول فرما، یا اللہ گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں جتنے احباب موجود ہیں تمام کے دل کی مرادوں کو پوری فرما، حاجتوں کو پوری فرما، پریشانی کو، تکلیفوں کو، مصائب کو، بیماری کو ختم فرما کر اللہ عافیت و عفت عطا فرما، سلامتی خوشحالی عطا فرما، اے اللہ اے کریم آقا ہمارے اس ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرما، اس ملک کے اوپر آنے والے ہر حملے کی حفاظت فرما، اس ملک میں امن و شانتی کو عام و تام فرما، امن و شانتی کو عام کرنے والے کہ اس حوصلے کو بلند فرما، اور جو امن و شانتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے جذبات کو ختم فرما دیجئے، ملیا میٹ فرما کر اے اللہ سکون کا امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اے اللہ جس طرح اس ملک کو بسانے کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں اے اللہ ہمیں بھی اس ملک کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، اس ملک میں نکھار اور امن و شانتی پیدا کرنے کے لیے اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرما، اے اللہ حسن سیرت عطا فرما،
فرما، سیرت و کردار عطا فرما، اے اللہ ہمیں فنائیت عطا فرما، قربانی دے کر لوگوں کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، ایثار و ہمدردی عطا فرما، اے اللہ جن باتوں سے، جن چیزوں سے گھر سے لے کر محلہ، محلے سے لے کر شہر، علاقہ، علاقے سے لے کر پورے ملک میں امن و شانتی پھیلتی ہے، اللہ وہ تمام اخلاق کریمانہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ خدمت خلق کا جذبہ، نفع رسانی کا جذبہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے اکابر نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے جو قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان قربانیوں کا بہتر سے بہتر بدلہ انہیں عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کے تمام ہی مصلی حضرات، اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما کر، اے اللہ اس مسجد کو ہدایت کا مینار بنا دے، ہدایت کا گہوارہ بنا دے، ہدایت کا گنجینہ بنا دے، ہدایت کا خزینہ بنا دے، اے اللہ ہر طرح سے ترقی عطا فرما، ذمہ داروں کو، ائمہ کو، اے اللہ بستی میں رہنے والوں کو حوصلہ عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جو دعائیں مانگی وہ سب عطا فرما، جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے اللہ تمام شرور سے ہم تمام کی حفاظت فرما، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔